ایسے نہیں ہوگا. تو سر یہ فرق دیکھ لیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ پڑھا لکھا طبقہ اس میں کیسی چینج آتی ہے, وہ بات سن لیتا ہے. اور اسی لیے مولوی پڑھے لکھے بندے سے چالو بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے. یہاں ہمارے سرنگی میں ایک بھائی تھے, عثمان بھائی کے وہ کزن لگتے ہیں. ہاں, تو وہ بیچارے ریورٹ ہوئے نئے نئے, تو وہ اب دیوبندی, ان کے والد صاحب کٹر دیوبندی, دیوبندیوں کا بہت بڑا مدرسہ. تو انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کی, تو وہ جناب ان کا طرح منڈا تے گمراہ ہو گیا. مفتیوں کو پہلی فکر پڑ جاتی ہے. آپ نماز نہ پڑھیں تو کسی مفتی کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مقتدی کو کہے کہ تیرا بیٹا گمراہ ہو گیا. آپ نماز رفع الیدین سے پڑھ لیں تو وہ گمراہ ہے. یہ فرق دیکھا آپ نے؟ اچھا, تو ان دنوں, یہ بہت پرانی بات ہے, 7-8 سال پرانی بات ہے. ان دنوں میں پھر بھی کبھی کبھار رسک لے لیتا تھا علماء کی خدمت میں حاضری کا. اب دور دور سے اسلام کرتے ہیں. تو وہ یہ لوگ مجھے لے گئے. اب مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہی, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ دنیا کے پروفیسر تو ہے نہیں کہ میں ان کو کوئی بات بتاؤں گا تو مان لیں گے. تو اس کے لیے آپ کو بڑے طریقے سے چلنا پڑتا ہے, پڑھے لکھے طریقے سے. اور پڑھے لکھے لوگوں کے یہ قابو آتے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں انجینئر ہوں یا اس طرح دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا بندہ ہوں. ان کا جی اس طرح ایک منڈا کنڈا ہی ہے. اچھا جی, وہ جب بیٹھے تو وہ انکل جی بیٹھ کے, ان کی داڑھی نہیں تھی, عام دیوبندی تھے جن کا وہ بیٹا تھا, بیٹے نے داڑھی رکھی ہوئی. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ جو ایک سٹائل ہے, تو مسکرا کے ملے. اور یہ وہ ہمیں تو پتا تھا تھوڑی دیر بعد یہ مسکراہٹ جھاگ میں بدل جائے گی, یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کیونکہ کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی بتائیں حضور. ان کا جی یہ آپ نے کس طرف ان کو لگا دیا. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ سے بنیادی اختلاف ہے کہ آپ کے عقیدے کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے. رفع الیدین تو چھوٹی چیز ہے, ہم آپ کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں, آپ کے بزرگوں کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی گمراہ, تمہارے بزرگ بھی گمراہ. تو ابراہیمی خون ہے, ٹھیک ہے نا. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. جو مشرک نہیں ہوتا سر, وہ دلیر بہت ہوتا ہے, مشرک بزدل ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جی کون سے عقیدے. میں نے کہا جی آپ المحند علی المفند لے کے آئے نا ذرا. اب المحند کا تو انکل جی کو نہیں پتا تھا. میں نے کہا جی انکل جی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بزرگان دین نے اس امت پہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے اچھے اچھے عقیدے انورٹڈ کاماز میں جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے, المحند علی المفند. تو سر المحند کا راگ ہم 7-8 سال سے لاپ رہے ہیں. اب تو خیر بچہ کہہ رہا ہے, اب تو المحند ختم ہو گیا, المحندس علی المفند, مفندین آ چکی ہے, ایک انجینئر اتنے پاگلوں پر. اچھا, وہ کہنے لگا جی وہ کیوں لے کے. میں نے کہا آپ کے پڑھیے. کہتے ہیں ہاں پڑھیے. میں نے کہا آپ لائیں ذرا, میں اس میں بتاتا ہوں. وہ عقیدے تو یہ انکل جی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو آپ سے مناظرے کے لیے ہمیں لے کے آئے ہیں. آپ ان کے بھی آپ پہ مناظرے یہ بھی نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا آپ وہ المحند لے کے آئیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. مجھے پتا تھا, میں نے اس کو بتایا یہ تو مطلب لڑے گا. میں نے نا پہلے انکل جی کو پکا کیا, جو دیوبندی انکل جی. میں نے کہا انکل جی مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے, کرسی سے, خانہ کعبہ سے افضل ہے. کہتے ہیں استغفر اللہ, میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ جو بزرگ ہے نا, ان کا اور ان کے بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے. المحند میں لکھا ہے, ان کو کہیں کتاب لے کے آئے. میں نے انکل جی کو فرنٹ پہ کیا, بس یہ بات کرنی تھی. تو میرے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے, میرے بزرگوں کا ایک ایک لفظ ٹھیک لکھا ہوا ہے. میں نے کہا انکل جی ان کے بزرگوں کا جو ایک ایک لفظ ٹھیک ہے آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا ہمارا ان سے یہ اختلاف تھا, اگر آپ کہتے ہیں ہم یہ والا عقیدہ رکھ لیں. کہتے ہیں نہیں یار یہ تو نہیں ٹھیک. میں نے کہا پھر اب کہتے ہیں اب کوئی بحث کا فائدہ ہی نہیں ہے. اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے کو کچھ نہیں کہا, کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میں اپنے بزرگوں کا دفاع کرتا ہوں, قرآن کی فلاں آیت میں یہ بات لکھی ہے, حدیث میں لکھی ہوئی ہے. ان کو بھی پتہ تھا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے پھر انہوں نے آخر میں ایک جملہ بولا کہ یہ لڑکا ہے کون ہے. تو انہوں نے بتایا یہ ایک انجینئر ہے اور اس طرح یہ. ان کا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے. پڑھے لکھے بندے تو گمراہ ہوتے ہیں, ہم تو ان سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتے. یہ بات اصل میں نے آپ کو بتانی تھی مفتی صاحب کی کہ پڑھے لکھوں سے یہ جھرک جاتے ہیں,
کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ان کو کاٹنے لگیں گے نا یہ پہلے گھیچی پکڑ لیں گے ہماری, ٹھیک ہے نا, وہ دانت کھلے ہی رہ جائیں گے ایسے کر کے, ٹھیک ہے نا, تو وہ دانت بند نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, یا بند ہوں گے تو یہ پہلے ہی پکڑ لیں گے, کھول نہیں سکیں گے. آپ کو پتا ہے بگر ماس جو ہے نا 3000 پاؤنڈ کی طاقت سے یہ اپنے جبڑے بند کرتا ہے, لیکن کھولنے کی طاقت اس کی بہت کم ہے. اگر آپ اس کو ایک ہاتھ سے بھی یوں پکڑ لیں جبڑا کھول نہیں سکتا. 3000 پاؤنڈ 1500 کلو گرام وزن آپ اٹھا سکتے ہیں؟ میرا تو اپنا وزن 70-80 کے قریب ہوگا, میں کیا 1500 کلو اٹھا سکتا ہوں؟ اس طاقت سے وہ بند کرتا ہے جبڑے. تو دنیا کا کوئی جانور اس کے جبڑے بند کرنے سے, کوئی انسان بھی اس کو روک نہیں سکتا, لیکن جو اس کی کھولنے کی صلاحیت ہے نا وہ اتنی کم ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ سے یوں پکڑ لینا, دیکھیں یہ اللہ کی یار یہ بھی قدرت ہے. اس کے جبڑوں میں یہ طاقت نہیں کہ آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیں اور یہ جبڑے کھول سکے. اسی آپ دیکھیں وہ اتنے بڑے بڑے کروکوڈائلز کو پکڑتے ہیں ساتھ ہی ٹیپ لپیٹ دیتے ہیں. ٹیپ کیا چیز ہے, آپ رسی بھی لپیٹ دیتے, 3000 پاؤنڈ کے آگے تو لوہے کی رسی بھی کچھ نہیں کرتی. لیکن یہ اللہ نے اس میں کمزوری رکھی ہوئی ہے, آپ کے علماء میں بھی یہ کمزوری ہے. اگر آپ ٹائم کے اوپر ان کو ٹیپ لگا دینا اس طریقے سے جس طرح میں نے لگائی ہے پڑھے لکھے طریقے سے, یہ 3 لاکھ پاؤنڈ بھی ہو یہ کھول کچھ نہیں سکتے. تو وہی ہوا کہ وہ اس کے جبڑے میں نے پہلے ہی بند کر دیے, تو وہ کھولنے کی طاقت پتہ ان کو نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ میں نے ایک تفنن کے طور پہ آپ کو باتیں سمجھا.